بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میں خاندان کی تمام لڑکیوں سے زیادہ ہوشیار اور چلاک تھی۔ دیکھنے میں بہت پتلی تھی لیکن کام میں پھرتیلی تھی۔ سب رسومات، کھانے پکانے، گھرداری میں نمبر 1 تھی میں۔ میری عمر 18 سال بھی پوری نہ تھی جب زید کا رشتہ میرے لیے آ گیا اور امی مجھ سے پوچھنے لگی اور میں نے بخوشی ہاں کر دی۔ میرے ساتھ طاہرہ باجی کی بھی شادی ایک نارمل گھرانے میں طے ہو گئی اور یوں طاہرہ باجی 21 سال کی تھی اور میں 18 سال کی۔ جب ہماری شادی ہوئی میرا رشتہ اس شرط پر طے ہوا تھا کہ میں اپنی ساس اور خامند کا کام کیا کروں گی، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، لیکن دیورانی اور جٹھانی الگ الگ اوپر والے پورشن میں تھی اور میرے خامند امی کے ساتھ رہتے تھے، لہٰذا ساس میرے حصے میں آئی اور سسر وفات پا چکے تھے۔ میں بیاہی گئی۔ دیکھنے میں کافی معقول اور مناسب گھر تھا، لیکن آہستہ آہستہ حقیقت اشکار ہوئی۔ میری 5 نندیں اپنے بچوں کی فوجوں سمیت آئے دن گھر آئی بیٹھی رہتی تھی اور شام کا کھانا کھا کے اپنے اور اپنے خامند کے لیے سالن تک لے کر جاتی تھی۔ شروع میں تو کافی برداشت کیا، لیکن جب صبر اور زبان نے ساتھ چھوڑ دیا تو میں نے کہنا شروع کر دیا کہ ایسا کرنا مناسب نہیں۔ میں اکیلی پکاتی ہوں اور مجھے 15 لوگوں کا روزانہ پکانا پڑتا ہے، لیکن خامند صاحب الٹا مجھ پر چڑھ دوڑے کہ تم کم ظرف ہو، گھٹیا طبیعت کی مالک ہو، کسی کو کھلا کے راضی نہیں۔ وہی روایتی خرافات۔ میں اب اللہ کو رو رو کے دکھاؤں کہ اپنے ماں باپ کی اتنی لاڈلی اور یہاں ذلیل ہو رہی ہوں۔ بابا دل کے مریض تھے، لہٰذا انہیں بتا بھی نہیں سکتی تھی اور خاموش رہ نہیں سکتی تھی کیونکہ صحت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ خامند صاحب بھی ساتھ نہ دیتے۔ طاہرہ باجی بیاہ کے پردیس چلی گئی۔ باجی جب پاکستان آتی مجھے ملنے، میرے سسرال والے طاہرہ باجی کی سلیقہ مندی اور خامند کی خدمت کو دیکھ کے ان کے قصیدے پڑھتے۔ اب مجھے تانے ملتے تھے۔ میرے خامند کا کاروبار یک بہت کم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ مزید چڑچڑے ہو گئے اور مجھے بلانا تک چھوڑ گئے۔ ان کی لاپرواہی اور کام کی زیادتی کے باعث میں کافی بیمار رہنے لگی، اکثر چکر آ جاتے اور بے ہوش ہو جاتی۔ ایک دن حسب معمول میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، میری اماں اچانک میرے گھر ملنے آ گئی۔ میں خوشی سے اماں کے گلے لگ گئی، لیکن اماں نے حیرانگی سے پوچھا کہ اتنا تیز بخار ہے اور تم کچن میں ہو؟ بس میں کچھ بول نہ سکی اور آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ اماں نے میرا بازو پکڑا اور میری ساس سے خوب لڑائی کی۔ میری نندیں بھی سنتی رہی۔ اماں مجھے اپنے ساتھ لاہور لے آئی اور مجھے فوراً ICU میں داخل کروایا گیا۔ ٹائیفائڈ بگڑنے کی وجہ سے بخار دماغ کو چڑھ گیا تھا اور دماغ کی نسیں پھٹنے کا اندیشہ تھا۔ ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے۔ سارے گھر میں صف ماتم بچھ گیا۔ بڑی باجی بھی پاکستان آ گئی۔ باجی روزانہ نفل مان لیتی کہ اللہ میری بہن کو صحت عطا فرما۔ دوسری طرف خامند صاحب نے پلٹ کر کوئی رابطہ نہ کیا۔ وہ تو مزید غصے میں تھے کہ میری مرضی کے بنا میری بیگم کو کیسے لے کر گئے ہیں۔ دن گزرتے گئے، حالات بہتر ہو گئے اور میں ایک بار ہوش میں آ گئی۔ ایک دن اماں اور ابا سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور میرے سسرال سے بڑے لوگوں کو بلوایا گیا اور الگ گھر کا مطالبہ کیا گیا، جو کہ نامنظور ہو گیا۔ مجھے اس وقت بہت تکلیف ہوئی جب میرے خامند نے میرا حال تک نہ پوچھا اور الٹا حسب معمول اپنے کاروبار کا رونا روتے رہے۔ اماں سخت غصے میں تھی کہ میری بیٹی مر جاتی، تم لوگوں کا کیا جاتا؟ تم تو نئی بیگم لے آتے اور ہم دوسری بیٹی کہاں سے لاتے؟ میرے خامند نے نئی چال چلی اور طلاق کی دھمکی دی۔ میرے ابا فوراً کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، ابھی طلاق دو فوراً، تمہیں بیٹی دی تھی، بیچی نہیں تھی۔ میرے خامند لڑتے بولتے واپس چلے گئے۔ اب جیسے ہی میرے خامند اپنے گھر پہنچے تو میری ساس اور نندیں کہنے لگی، دفع کرو اس بیمارن کو، نہ کام کی نہ کاج کی، 24 گھنٹے بیمار، تم اسے طلاق دے دو اور ہم تمہارے لیے اس سے بھی اچھی اور خوبصورت بیوی لائیں گے۔ خامند صاحب خود بتاتے ہیں کہ میرا دماغ یک پھٹنے کو آ گیا کہ یہ سب لوگ چاہتے ہی نہیں کہ میرا گھر بسے، بس ان کو اپنے کام اور خدمتوں کی غرض ہے۔ میں بار بار اپنے جذبات کسی اور عورت سے منسلک نہیں کر سکتا، اور اگر دوسری شادی کر بھی لی تو ساری زندگی پچھتاوے کے جہنم میں جلتا رہوں گا۔ میرے امی ابو طلاق کے کاغذ تیار کروانے لگ گئے
बड़ी बाजी अम्मी अब्बू को समझाने लगी, मगर वो किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। आखिर मेरा जुर्म क्या था? और बिला आखिर अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई, 3 दिन बाद मेरे खामिद वापस आ गए और रो रो के पाँव पकड़ कर माफ़ी मांगते रहे कि आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं जान गया हूँ कि मेरे अपने ही मेरा घर तबाह कर रहे हैं। मेरी अम्मा सख्त नला थी, लिहाजा वो जल्दी ना मानी। खामन साहब कहते हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ कि फसाद और ज़्यादती दोबारा नहीं होगी। और मैं वापस अपने घर बाइज़्ज़त तरीके से आई और मेरे खामिद ने वाज़िया कर दिया, सब पर आज से सिर्फ बेगम मेरी और अपनी रोटी पकाएगी। अम्मी और बाकी सब की रोटियां अब दोनों भाभियां पकाएंगी बारी बारी से, और जो नंद भी आएगी वो साथ मिलकर खाना भी बनवाएगी और सारे बर्तन भी धुलवाएगी। लेकिन जब से ये बातें वाज़िया हो गई, मेरी नंदें भी बहुत कम आती हैं। अब सारा घर बड़ी हंसी खुशी चल रहा है। सच कहते हैं, खामन का इंसाफ ज़िंदगी संवार देता है और उसकी ना इंसाफ़ी ज़िंदगी तबाह कर देती है। अगर आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।